اب درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے آپ ذہن کو حاضر رکھیں۔ ذہن حاضر ہے نا؟ ایک بار کہیے سبحان اللہ، کہیے یا حسین یا حسین یا حسین۔ ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں نے سکھا دیا، اپنے محبوب کو بتا دیا جو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب حضرات محترم ہمیں تین باتیں ثابت کرنا ہے۔ یہاں پر میری تقریر میں صرف تین باتیں ہوں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا، اور کچھ کہتے ہیں نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ مختار کا مطلب پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ کی کسی کام میں مرضی نہیں چلتی۔ اور تیسری بات یہ ہے جو ان لوگوں نے لکھا ہے اپنی کتب کے اندر کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ گیا تو نماز ہماری خراب ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کے سامنے تین باتوں کو ثابت کریں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ علم نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو کچھ علم نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے سکھا دیا وہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ تڑپ کر کہیے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ نے میرے لیے ساری کائنات کو ایسے ظاہر فرما دیا جیسا کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی۔ کہیں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ذبی الی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے میرے لیے مشرقوں کو اور مغربوں کو سمیٹ کر رکھ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، میں نے اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ کہیں فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین۔ اللہ کریم نے مجھے اول کا بھی علم دے دیا، مجھے آخر کا بھی علم دے دیا، مجھے زمین کا بھی علم دے دیا، مجھے ادھر کا بھی علم دے دیا، مجھے شمال کا بھی علم دے دیا، مجھے جنوب کا بھی علم دے دیا، مجھے شمال کا بھی علم دے دیا۔ اور کہیں فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ اللہ کریم نے میرے لیے زمین کے خزانوں کی کنجیاں کھول دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اور اللہ کے حبیب سربر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات آسمانی دنیا پر گیا تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے میرے حلق میں ایک ایسا قطرہ ڈالا کہ میں جان گیا کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرات محترم یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، کوئی چیز چھوٹی؟ جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قرآن مقدسہ کے اندر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے اپنے حبیب کو اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو میرا محبوب نہیں جانتا تھا۔ اب یہ بتائیے اس میں کوئی تخصیص ہے؟ ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کا علم۔ حضرات محترم 40 سال پہلے قیامت سے امام مہدی آئیں گے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ مکہ سے ترکی تک فتح کرتے جائیں گے، ان کے ساتھ اس وقت 10 لوگ ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ 10 لوگ کون کون ہوں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم مجھے ان کا بھی نام پتا ہے، ان کے باپ داداؤں کا بھی نام پتا ہے۔ ارے علم غیب تو اسی کو کہتے ہیں جو کل ہونے والا ہے اس کی خبر دے دے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں، اور جو ماں قبل میں ہو چکا ہے اس کی اطلاع کر دے، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو علم غیب کی بات تھی۔ اب دیکھیے میرے نبی کی طاقت و قوت کا قرآن مقدسہ کے اندر ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سب کو یاد ہے سب سے پہلی سورت کون سی ہے جب ہم علم ترا سے پڑھتے ہیں؟
अलम तरा, उसके बाद लैलाफ, उसके बाद अराइतल लज़ी, उसके बाद है इन्ना अअतैनाकल कौसर। आप खूब तिलावत करते नमाज में इसकी, लेकिन आपको इसका मतलब और मफहूम नहीं पता होगा। आज इंशाअल्लाह हम आपको बताते हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने अपने हबीब को कौसर अता फरमाया। अब हम इसको समझने के लिए तफसीर में जाते हैं, इमाम मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह में जाते हैं, उनसे पूछते हैं, ए इमाम मुफस्सिरीन आप बताइए कौसर का माना क्या है? तो आप फरमाते हैं कौसर के माना है दो। क्या है माना? दो। एक है माना है इन्ना अअतैनाकल कौसर, कौसर का माना है हमने अपने हबीब को इल्म अता फरमाया। दूसरा माना है इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने अपने हबीब को मोजज़े अता फरमाए। तो अब माना होगा इन्ना अअतैनाकल कौसर, मेरा हबीब, मैंने अपने हबीब को इल्म दीन की कसरत अता फरमाई है। कहीं इसका दूसरा माना लेते हैं तो निकल के आता है इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने अपने हबीब को मौजज़ों की कसरत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौजज़ों की कसरत, मेरे हुजूर का पावर देखिए। कुछ लोग मेरे नबी के पावर का इनकार करते हैं, कहते हैं नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है। इख्तियार का मतलब था कब्ज़ो कुदरत, कब्ज़ो कुदरत। अब सुनो इख्तियार। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नबुव्वत का क्यों कर इकरार करूं, मैं आपको नबी क्यों मानूं, मैं आपको नबी क्यों मानूं? मैं आपको नबी तब मानूंगा जब ये जो पेड़ है इसके ऊपर जो खोशा लगा हुआ है खजूर का, ये आपकी नबुव्वत की गवाही देगा, उस वक्त मैं आपको नबी मानूंगा। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर ये खोशा मेरी नबुव्वत का ऐलान करे तो क्या तू मुझ पर ईमान लाएगा? उसने कहा यकीनन लाऊंगा। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, खोशा जमीन पर गिरा और 3 मरतबा ऐलान किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। 3 मरतबा उस खजूर के खोशे ने आकर जमीन पर ऐलान दिया मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। 3 मरतबा उसने गवाही दी। अब देखो इतराज करने वाला इतराज करता, कहने वाला कह सकता था कि हवा का झोंका आया, खजूर का खोशा गिर गया, अरे इसमें क्या कमाल है, लेकिन इस पर नहीं बस किया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ए खजूर के खोशे, तूने ऐलान कर दिया है, जिस काम के लिए तुझे बुलाया था वो काम हो गया है, अब जा वहीं जाके लग भी अपनी जगह। इसको कहते हैं इख्तियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं बाबर। अब सुनिए, ये तो था जमादात का मोजज़ा, यानी हुजूर की हुकूमत दरख्तों पर भी थी। हुजूर जब चलते थे अल्लाह अकबर तो पेड़ पौधे आपको सलाम किया करते थे, बेशक पत्थर आपको सलाम किया करते थे। एक दिन हुजूर को कज़ाए हाजत हुई अल्लाह अकबर, तो दोनों दरख्त बड़ा फासले पर थे। हुजूर ने उंगली का इशारा किया, टहनी पकड़ी, दरख्त आपके साथ ऐसे चल रहा था जैसे इंसान चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक और मौजज़ा सुनिए, अल्लाह अकबर। एक शख्स, एक एराबी मेरे नबी की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपके नबी होने को क्यों तस्लीम करूं, क्यों तस्लीम करूं, क्यों इकरार करूं कि आप अल्लाह के नबी हैं? मैं नहीं इकरार करूंगा। अगर ये दरख्त आपकी गवाही देगा, पेड़ सामने था, मोटा था, बहुत उसकी जड़ें अंदर तक गई थी। कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये पेड़ आपकी नबुव्वत की गवाही देगा तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर कहा अगर ये गवाही देगा तो वाकई तू ईमान लाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, गुंजाइश की कोई जरूरत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जा तू उस पेड़ से कह देना
تجھے آمنہ کے لال نے بلایا ہے. اب یہ پیڑ کے پاس پہنچتا ہے, اب جاتا ہے, یہ کہتا ہے اے پیڑ یہ نہ دیکھ تجھے بلانے کون آیا ہے, بلکہ یہ دیکھ تجھے یہ دیکھ بھیجا کس نے ہے. اتنا کہنا تھا, پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا, زمین سے اکھڑنے کے بعد جھومتا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور 3 مرتبہ گواہی دیتا ہے, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے رسول ہیں. میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کرتا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. واہ. ہمارے آپ کے سامنے پیڑ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں, لیکن یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بے زبان درخت بھی بولتے ہیں. یار تو کیسا ہے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی میں عیب نکالتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری یا علی. مفتی عبد الوارث صاحب قبلہ زندہ باد. ایک بار سبحان اللہ کہیے. جب دین کثرت سے پھیلنے لگا, جوگ دور جوگ مسلمان ہونے لگے, تو حضور کا کون تھا؟ حضور اکثر فرماتے تھے ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے, میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اس نے ساری زندگی حضور کو تکلیفیں پہنچائیں. اب یہ شخص کیا کہتا ہے؟ جلالین شریف کی تفسیر میں ہے یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ اکبر. ابو جہل نے حبیب یمنی کے پاس خط لکھا کہ لوگ جوگ دور جوگ اسلام میں داخل ہو رہے, کوئی ایسا پروپوگنڈا رٹو کہ ان کی نبوت کی دھیرے رہ جائے. اللہ اکبر. اور کہا ان کا منصوبہ فیل ہو جائے. اللہ اکبر. اب حبیب یمنی جیسے ہی خط کو پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچتا ہے. ذہن حاضر ہے, ذہن حاضر ہے. ایک بار کہیے یا حسین, یا حسین. ماشاءاللہ حسین کی محفل ہے, حسین والے ہیں ہم آپ لوگ انشاءاللہ. اب حبیب یمنی مدینہ منورہ پہنچتا ہے, حضور کی محفل جمی ہوئی ہے. جس طرح سے آپ سامنے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, تمام صحابہ ارد گرد ہیں, حضور بیچ میں ہیں. حبیب یمنی پہنچتا ہے, سوچتا ہے اب ہم ان سے ایسا سوال کریں گے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. آج اچھا موقع ہے ان کو ذلیل کرنے کا, ان کو رسوا کرنے کا. ہم ایسا سوال کریں گے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حبیب یمنی اسی محفل میں کھڑا ہوتا ہے, یعنی اس طرح سے جیسا آپ درمیان میں ہیں, وہ حبیب یمنی کھڑا ہوتا ہے. کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول, آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, میرے 2 سوال ہیں, اگر میرے 2 سوالوں کا جواب دے دیں گے میں آپ کو نبی ہونے کے لیے تصدیق کر لوں گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی ذرا بتا تو صحیح تیرے سوال کیا ہیں. اللہ اکبر. حبیب یمنی نے پہلا سوال کیا, یا رسول اللہ ابھی چاند بالکل اوپر ہے, سامنے ہے, دکھائی دے رہا ہے, بالکل کھلا ہوا ہے, اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیجئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں میرے نبی نے غور و فکر نہیں کیا, تحمل نہیں کیا, نہ تھوڑا سا سوچا, بلکہ انگلی کا اشارہ کیا. ارے پاور تو اسی کو کہتے ہیں, کسی نے کہا آپ کے پاس پاور ہے تو آپ دکھاؤ, فوراً دکھا دیا. اب میرے مصطفیٰ سے کہا اب اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور اس طرح سے کھینچا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اللہ اکبر. کتنے لوگ تھے وہاں دیکھنے والے, سب نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اب حبیبی یمنی نے 2 سوال کیے تھے, اب دوسرا سوال کیا نہیں تھا. اب میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو, میرے مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو, میرے مصطفیٰ کی عظمت دیکھو. کہا حبیبی یمنی تیرا دوسرا سوال میں بتاؤں, اگر تو کہا تو کمال ہو جائے گا.
اگر میں نے سوال دوسرا نہیں کیا اور اس سے پہلے آپ بتا دیے تو کمال ہو جائے گا. اے حبیب یمنی ذرا سن, کان کھول کے سن, تیرا دوسرا سوال یہ ہے. اے حبیب یمنی, ایک تیری بیٹی ہے جو پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, اپائج ہے, برسوں سے بیمار ہے. تو چاہتا ہے, اس سے بڑی محبت الفت کرتا ہے, تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی صحیح ہو جائے. اے حبیب یمنی جا یمن پلٹ کر, تیری بیٹی صحیح ہو جائے گی. اللہ اللہ حبیب یمنی جلدی جلدی سامان باندھتا ہے, یمن کی جانب رخ کرتا ہے, یمن پہنچتا ہے, گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اب وہی لڑکی جو جرسوں سے بیمار تھی, پریشان تھی, اپاہج تھی, نہ بول پاتی تھی, نہ دیکھ پاتی تھی, نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ پاتی تھی, نہ پیروں سے چل پاتی تھی. اب وہی بچی چل کے آتی ہے اور گیٹ کھولتی ہے. کھولنے کے بعد جب باپ کی نگاہیں بیٹی پر پڑتی ہیں اور بیٹی کی نگاہیں باپ پر پڑتی ہیں, تو دونوں کا چہرہ جب آپس میں ملتا ہے تو آنکھیں خوشی کی وجہ سے اشک بار ہو جاتی ہیں. حبیب یمنی پوچھتا ہے, اے میری بیٹی, اے میری نور نظر, اے میری لگتے جگر, ذرا یہ تو بتا یہ ماجرا ہوا کیسے, تو صحیح ہوئی کیسے, یہ کمال کیسے ہوا. اب بیٹے کا جواب سنو. ابا جان مت پوچھو, مت پوچھو, کمال ہو گیا, مت پوچھو. ایک حسین چہرے والا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, حسین چہرے والا, زلفیں کالی کالی لمبی والا, حسین چہرے والا اور میانہ قد والا, جس کے بدن میں اتنی خوشبو آ رہی تھی اور اس کا نورانی چہرہ تھا. اس نورانی چہرے والے نے کہا, اے بیٹی تیرا باپ مدینہ منورہ میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا پڑھ رہا ہے, تو یہاں کلمہ پڑھ لے, تو بیماری سے صحیح ہو جائے گی. ابا جان کلمہ پڑھنے کی دیری تھی, اللہ کا ایسا کرم ہوا اور اس نورانی چہرے والے کی ایسی نگاہیں کرم ہوئی. میں برسوں کی بیمار تھی, ایک نگاہ میں اللہ نے مجھے اچھا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ نبی کی شان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسے عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ. حضرات محترم, اب آپ نے دیکھا کہ حضور سربر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, سب کو معجزے الگ الگ دیے گئے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کا معجزہ تھا, ان کے زمانے میں کیا تھا کہ بڑے بڑے اطباء پائے جاتے تھے, بڑے بڑے حکیم پائے جاتے تھے, اور کتنی خطرناک بیماریوں کو انہوں نے درست کر دیا. تو ضرورت تھی کہ ایسا کوئی معجزہ دیا جائے جس سے جو ہے ان کی عقلوں پر جو ہے ایک دم روشن ہو جائے اور ان کی عقلیں حیران ہو جائیں. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مادرسات, اندھے, کوڑھی اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا. جو جس نبی جس مقام پر تھا اور ان کی قوم جس چیز میں مبتلا تھی, اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ معجزے عطا فرمائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے, جو تمام نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ اکٹھا کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. وہ تمام تر معجزے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے. اللہ اکبر. حضرات محترم, میری ہے کہ یہ مبارک رات ہے, باعظمت رات ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ اس مبارک رات کی فضیلت کے متعلق قرآن مقدسہ کے اندر بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے. حضرات محترم, ہم اس رات کو ابھی تو محفل میں ہیں, لیکن محفل کے بعد اپنا وقت ادھر ادھر نہ گزاریں, بلکہ اپنا وقت جو ہے عبادت میں زیادہ سے زیادہ گزاریں. یہاں جب تک بیٹھے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نفل نمازوں کا ورد کریں, اور بالخصوص اپنے مرحومین مرحومات کے لیے دعائیں مغفرت کریں.
آج کی مبارک رات میں دعا کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، ہم آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات میں جو مرحومین انتقال کر چکے ہیں، آپ کے دادا پردادا، وہ ساری روحیں آ کر گھر پہ دستک دیتی ہیں اور پکارتی ہیں، کوئی ہے ہم پر کرم کرنے والا، ہمارے اوپر مہربانی کرنے والا ہے، ہم پر کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا۔ تو اس مبارک شب میں آپ نفل نماز پڑھ کے اپنے مرحومین مرحومات کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ان کے حق میں دعائیں اور ایصال ثواب کریں گے، وہ روحیں پلٹ کر جائیں گی اور آپ کو دعائیں دیتی جائیں گی۔ اور یہ مبارک شب اس معنی کر کے بھی ہے کہ آج کی رات اللہ کی خاص تجلیوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اللہ کی رحمتیں بار بار آواز دیتے ہیں، اے بندے طلب کر، مجھ سے کیا طلب کرتا ہے؟ شہرت مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، کاروبار میں خیر و برکت مانگتا ہے، میں تجھے سب کچھ عطا کروں گا۔ یوں تو ہم ہر رات رب کی بارگاہ میں ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں، لیکن آج اللہ کی رحمتیں خود برس رہی ہیں، آپ کو اللہ کی رحمتیں خود آواز دے رہی ہیں، اے میرے بندے میرے پاس آ۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر رکوع کرتا ہے، تو یہ فرشتے جا کر کے نام کے ساتھ نام ذکر کرتے ہیں، اے مولا تعالیٰ تیرا فلاں نام کا فلاں بندہ کبھی تیرا ذکر کرتا ہے، کبھی رکوع میں تجھے یاد کرتا ہے، کبھی سجدے میں تجھے یاد کرتا ہے، کبھی قیام میں تجھے یاد کرتا ہے، کبھی تسبیح و تحلیل میں تجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے آسمانی دنیا پر جا کر کے آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہا میں یاد کرتا ہے تو جب مجھے بندہ میرا دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مبارک راتیں ہیں، اس مبارک رات میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ ابھی تو ذکر محفل ہے، اس کو سنیں، اور ذکر محفل یہ بہت ہی بابرکت شے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ دو محفلیں سجی ہوئی ہیں، ایک محفل وہ ہے جس میں علم دین سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، نبی کی عظمت پر درس دیا جا رہا ہے، نبی کی بلندی کو بتایا جا رہا ہے، نماز کا طریقہ اور سلیقہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک محفل وہ ہے جس میں نماز ہو رہی ہے، لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ اب حضور سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان دونوں محفلوں میں بہتر محفل کون ہے؟ سرکار نے کہا دونوں محفلیں بہتر ہیں، لیکن ایک محفل دوسری محفل پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ سرکار نے کہا یہ جو ذکر کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی ان کو عطا کرے نہ کرے، لیکن یہ جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یہ ذکر کبھی جو ہے ملتوی نہیں ہوگا۔ یہ ذکر جب یہ کریں گے اور یہ ان تک پہنچائیں گے، پھر یہ ان تک پہنچائیں گے، ان کا ذکر جو ہے بلند ہوگا۔ جب اللہ کا ذکر یہ بلند کریں گے تو اللہ ان کے ذکر کو بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اور حدیث پاک کے اندر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ آپ نے ابھی ہمارے بچوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے کتنا بہترین بیان کر رہے تھے، کتنی بہترین تقریر کر رہے تھے۔ حضرات محترم، آپ کے بھی بچے اچھا بولیں گے انشاءاللہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں مسجد میں پڑھائی ہوتی ہے، اپنے بچوں کا داخلہ کراؤ۔ حضرات محترم، یا آپ اگر دور سے تشریف لائیں، آپ کے قریب محلے میں کوئی مدرسہ ہے، وہاں اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دو۔ سب سے پہلے اپنی نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈال دو۔ بے شک، سبحان اللہ، ارے تڑ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈال دو۔ جب نبی کی محبت ہوگی تو بچہ تمہارا کبھی تمہارا عداوت نہیں کرے گا، تمہارا بچہ کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کرے گا، اس لیے کہ نبی نے ہر پہلو کو بیان کر دیا جو ماں باپ کے ادب پر عروج رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کسی پہلو کو نہیں چھوڑا، ماں باپ کے ادب کو، ماں باپ کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ ماں باپ کی بارگاہ میں اف نہ کہو۔ جب آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھے گا اور جب قرآن کی آیتیں ماں باپ پڑھے گا، افیوں ولا تنہرہما، کہ ماں باپ سے اف تک نہ کہو، تو اس کی مجال ہے آپ سے اف کر دے، اف کر دے، یا آپ سے کوئی بات کہہ دے، تو پتا چلا جب نبی کی محبت سینے میں ہوگی تو اس کے دل میں ضرور ماں باپ کی عظمت ہوگی۔ اور دوسری بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری
بات یہ ہے میری آل کی محبت ان کے سینے میں ڈال دو، اس لیے کہ آل کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ جب آل کی محبت ہوگی تو وہ اہل بیت اطہار اور نبی کا دشمن نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات میرے مصطفیٰ نے کہی کہ تیسری بات یہ قرآن کی عظمت ان کے سینے میں ڈال دو۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے، سنیں گے اور بار بار پڑھیں گے، اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، اس میں زکات کا بھی ذکر ہے، اس میں حج کا بھی ذکر ہے، اس میں ہر خیر و شر کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، جب قرآن پاک پڑھے گا اور کنز میلان پڑھے گا، اس کا نیچے ٹرانسلیشن دیکھے گا تو انشاءاللہ کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، کبھی پڑوسی کا نافرمان نہیں ہوگا، کبھی جو ہے اپنے بھائی کی نافرمانی نہیں کرے گا انشاءاللہ، اور جو ہے ہمیشہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خطا خامی ہو گئی ہو اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ اس رات ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس مبارک رات کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سب کے اوپر نازل فرمائے، پروردگار عالم، اور ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، مولا تعالیٰ ہمیں ہر نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔